ہم میں سے اکثر لوگوں کے الحمدللہ والدین موجود ہیں، اور ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمریں لمبی کریں اور ان کا سایہ ہمیشہ ہم پر آئے۔ لیکن اب ذرا سوچیں کہ آپ میں سے کسی ایک کی جو والدہ ہیں وہ بیمار ہو گئی ہیں، اور والد جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، اور اب وہی صرف زندہ ہیں، اور وہ بہت ضعیف ہو چکی ہیں، بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتی، اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ بول بھی نہیں سکتی صحیح سے۔ اور ایسا وقت بھی تھا جب آپ اور میں بھی ایسی سچویشن میں تھے جب ہم چھوٹے تھے، اور پھر کسی طرح جو ہے وہ مشکل سے آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور آپ کو یہ کہتی ہیں کہ کیا آپ مجھے 100 روپے ادھارے دیں گے؟ مجھے نہیں پتہ کہ میں کب دوں گی، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے پیسے مل جائیں گے۔ اور جب وہ ایسا کہیں گی تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کیسے سوچیں گے کہ آپ میری امی ہیں، والدہ ہیں، مجھے کیوں نہیں پتہ چلا کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے تھی، اور ایسا موقع کیوں آیا کہ آپ کو پوچھنا پڑا؟ اور جس انداز میں آپ نے پوچھا وہ اب مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کیا سوچتی ہیں میرے بارے میں۔ یعنی میں ایسا ہو گیا ہوں کہ میں آپ کو اپنے دل سے کچھ نہیں دوں گا، اور کیا میں ایسا ہو گیا ہوں کہ اگر میں نے آپ کو دے بھی دیا تو میں یہ سوچوں گا کہ مجھے واپس کب ملیں گے؟ میری امی یہ سوچتی ہیں کہ میں بہت لالچی ہوں، اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ میں ہر ٹائم پیسے کے بارے میں سوچتا ہوں، اور ان کی جو ضروریات ہیں ان کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، اور میرا صرف یہ کنسرن ہوگا کہ مجھے یہ چیز واپس کب ملے گی، وہ کب مجھے یہ چیزیں واپس دیں گی۔ یہ بہت ہی شرم کی بات ہے اولاد کے لیے کہ وہ ایسا کچھ اپنے والدین سے سنے، اور اب جا کے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ والدہ جو ہے ان کے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میں لالچی ہوں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایسا ہے کہ میں اپنے دل سے کوئی چیز نہیں دوں گا، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ ادھار دے سکتا ہوں، اللہ، اور وہ بھی مجھے واپس چاہیے ہوگا۔ اور یہ چیز انہوں نے سوچی آپ کے اوور آل رویے سے، اور یہ ان کی آپ کے بارے میں رائے ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کو کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، کون ہے جو مجھے قرض دے گا؟ سبحان اللہ، وہ جس نے آپ کو اور مجھے سب دیا، وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے قرض دو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انسان کیا۔ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، اور یہ ایکسپیریمنٹ ہے جو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت دفعہ کیا، خاص کر جب وہ چھوٹے تھے، اور مجھے پتا تھا کس کو کون سی آئس کریم پسند ہے، اور میں ان کی پسند کی آئس کریم لاتا تھا اور میں کھاتا تھا، اور ان کو نہیں بتاتا تھا، اور ان کے سامنے کھا رہا ہوتا تھا۔ اور جب میں اس کو کھا رہا ہوتا تھا آرام سے سکون سے، تو میرا 3 سال کا بیٹا آتا تھا، کہتا کہ ابا کیا مجھے ملے گا تھوڑا سا؟ میں کہتا نہیں، یہ تم تو نہیں کھا سکتے، بچے نہیں کھاتے، نہیں تھوڑا سا دے دیں، بس چھوٹا سا۔ تو میں کہتا ٹھیک ہے، تم 2 بائٹس لے سکتے ہو، اور پھر تم مجھے واپس دینا یہ۔ اور وہ دیکھتا آئس کریم، اور پھر کیا ہوتا تھا، وہ بھاگ جاتا تھا۔ اور اگر میں ان کو پکڑ بھی لیتا اور ان کو کہتا کہ میری آئس کریم کہاں ہے، تو وہ پتہ کیا کہتے تھے آگے سے، میری ہے۔ وہ فوراً سے بھول گئے کہ یہ ان کی نہیں تھی، کہ یہ میری تھی، اور میں نے تھوڑی دیر کے لیے تمہیں تھمائی تھی یہ چیز، اور ایک دم سے یہ تمہاری ہو گئی۔ اور چلے میں کہہ کے لا کے اسے لے بھی لوں، تو وہ دینے سے پہلے سب سے بڑی بائٹ لیں گے اس کی، تاکہ وہ جتنا زیادہ ہو سکے وہ لے سکے۔ انسان جب ان کے پاس کوئی چیز آ جائے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری نہیں ہے، اصل میں یہ اللہ نے دیا ہے ہمیں، اور اللہ دیتا ہے اور دیتا رہتا ہے اور دیتا رہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے واپس بھی دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ کرو، غریبوں کو دو۔ اور اس وقت جو پہلی چیز ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ میرا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے پیسے سے دوں؟ میں نے اتنی مشکل سے سیونگز کی ہیں، اتنی مشکل سے پیسہ کمایا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ دے دوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی یہ گاڑی دے دوں؟ بھائی میں نہیں کر سکتا ایسے، آپ بہت زیادہ مانگ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو بھی قرآن میں مینشن کرتے ہیں، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بچ گیا اپنے نفس کی اس لالچ پنے سے، تو یہ جو لوگ ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ اور میں، ہمیں کتنی پسند ہیں یہ چیزیں، اور آپ نہیں دینا چاہتے ہو، اور جب آپ دیتے بھی ہو تو سوچتے ہیں کہ مجھے واپس کب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو کون جو ہے وہ قرض دے گا، حسن قرض، اور جب تم دو گے تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ اور یہی چیز آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے، جہاں وہ فرماتے ہیں کہ ما نقص مال من صدقہ، کہ صدقہ دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ جب آپ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں نا، تو آپ کا پیسہ نیچے نہیں جاتا، تو آپ کا مال کم نہیں ہوتا۔